سا واقعہ اور پھر دعا مانگتے ہیں. بڑا خوبصورت توبہ کا واقعہ. معاف کر دیں. اللہ سے جب آپ راضی ہو جائیں گے تو آپ سب کو معاف کر دیں گے. کیا کریں گے پھر آپ سب کو معاف کر دیں گے. بتاتے ہیں ایک بزرگ آدمی حج کرنے کے لیے گیا تو اس وقت خمیانیاں ہوتی تھی. جس طرح عورتوں کے پرس ہوتے ہیں نا, تو مردوں کے وہ تھیلے ہوتے تھے, وہ اس میں پیسے وغیرہ سب چیزیں رکھ لیتے تھے. تو ایک حجام کی دکان پہ کھڑا تھا, ایک نوجوان آیا, وہ تھیلا اٹھا کے بھاگ گیا اس کا. اس نے کچھ نہیں کہا. تھوڑی دور وہ جوان گیا تو اس کی آنکھیں, اس کی بینائی چلی گئی. وہ بڑا رویا. اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. وہاں ایک بابا تھا, میں نے اس کا تھیلا چھین لیا, آپ میرے ساتھ چلیں, مجھ کو معافی دلا دیں, مجھ کو معافی دلا دیں. وہ لوگ اس نوجوان کے ساتھ آئے. وہاں پر وہ حجام کی دکان پہ وہ بابا جی جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بابا جی اس جوان کو معاف کر دیں, یہ بیچارہ نابینا ہو گیا, آپ اس کو معاف کریں گے تو اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دے گا. انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا. کیا فرمایا؟ بیٹا میں نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. کہا بابا جی اس کی کیا وجہ؟ اس لیے تو معافی فرمایا, اس کی وجہ یہ ہے کل قیامت کو جب میرا مقدمہ لگے گا تو میں اس کی جب شکایت کروں گا, اللہ تعالیٰ جب ہماری سنوائی کرے گا تو کافی دیر ہو جائے گی. حضور پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باقی رہ جائے. تو مقدمے میں دیر ہو جائے گی, میرے نبی کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی. میں نے اس لیے معاف کر دیا, میں نے اس لیے معاف کر دیا. آپ سب بھی معاف کر دیا کریں کہ جب تک ایک فرد کا بھی حساب باقی رہے گا آپ کے پیارے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے. اس نے کہا میں نے جلدی سے معاف کر دیا کہ میرے سونے آقا کو جنت میں جانے میں دیر نہ لگے, میری وجہ سے آپ بھی معاف کر دیا کریں. حضور پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو جلدی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جلدی جلدی معاف کر دے گا. جلدی جلدی معاف کر دیا کریں. بیوی سے غلطی ہو جائے, بچوں سے غلطی ہو جائے, کسی متحد سے غلطی ہو جائے, کسی سے غلطی ہو جائے, موٹر سائیکل والے نے آپ کو جھٹکا لگا دیا, دھکا لگا دیا, نماز والا آگے سے گزر گیا, تکلیف ہوئی تو معاف کر دیا کریں. اس نے چاہے معافی نہ بھی مانگی ہو تو آپ اس کو معاف کر دیا کریں. پھر دوسری حدیث پاک سن کے دل دہل جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمانے علی شان, آپ نے فرمایا کوئی کسی سے معافی مانگے وہ اس کو معاف نہ کرے تو کل حوض کوثر پہ وہ میرے پاس نہ آئے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھائے. توبہ کر لو کہ آج کے بعد جو معافی مانگنے آئے سخت نہیں بننا, بلکہ ڈھونڈ کے لوگوں کو معافی کے دو کہ کل قیامت میں اللہ بھی آپ کو ڈھونڈ کے معاف کرے. وہ میرا بندہ کدھر ہے جو سب کو معاف کر دیا کرتا تھا. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ بیٹھے, یا اللہ تعالیٰ آصف کیبل والے کی توبہ قبول فرما, ہم سب کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنی قربت عطا فرما, ہمیں 5 وقت کے ساتھ نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی رضا پہ راضی رکھ. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم اگر یہاں سے کہہ رہے ہیں تو قبول فرما. اللہ ہمیں یہاں سے کہنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تو خود ہی فرماتا ہے, تیرے پیارے حبیب جو صادق و امین ہے انہوں نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. آپ سب کو اور مجھے بھی مبارک ہو, ہم ایسے ہیں جیسے ہم نے کبھی پہلے گناہ نہیں کیا. یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قضا باقی رہ جاتی ہے. صاحب کا نمازیں بھی ساتھ ساتھ قضا کرتے رہیں اور آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع ہونے دیں. آپ کو اللہ کے حبیب کا واسطہ, ذات علی حجویری کا واسطہ, جو انٹرنیٹ سے کشف ٹی وی سے DVD سے میرا درس سن لے وہ بھی ساتھ توبہ کر لیں, ان کو بھی اللہ کے حبیب کا واسطہ پرانی نمازیں بھی ساتھ ساتھ ادا کریں اور نئی نمازوں کو کبھی نہ ضائع ہونے دیں. یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتے ہیں. جن جن کا حق مارا ہے ان کا حق واپس کر دیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا قرضہ اسی کا اترے گا جو اتارنا چاہتا ہے, جو نہیں اتارنا چاہتا اس کا کبھی نہیں اترتا. اپنے قرضے اتارو, اپنے قرضے اتارو. قرضہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے, اپنے قرضے اتارو. یا اللہ ہم سب کے قرضے اتار دے. یا اللہ ہم سب کے قرضے اتار دے. کسی کو تھپڑ مارا اس کے گھر چلے جاؤ, اسے کہو بھائی مجھے تھپڑ مار لے یا مجھے معاف کر دے. کسی کے ساتھ جو بھی زیادتی کیا اس کے گھر چلے جاؤ, معافی مانگ لو. آپ کو اللہ کا واسطہ معافی مانگ لو, آپ کا اللہ کا واسطہ معافی مانگ لو. یاد رکھو اگر معافی ہو گئی تو پھر معافی معافی ہے, پھر دنیا میں اللہ کی رضا ہی رضا ہے, پھر معافی معافی ہے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والادم اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج
بقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سر پہ عزتوں کے تاج رکھیں ہمارے قرض سے نجات دے دے نمازوں کی قضائیوں کی توفیق دے دے کرم ہی کرم کر دے گھروں میں خوشحالی دے دے اپنی رضا دے دے اپنی رضا دے دے اپنی رضا دے دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.